بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہدی لغوی معنی کے لحاظ سے ہدایت یافتہ شخص کو کہتے ہیں، لیکن احادیث میں جس مہدی کا ذکر آیا ہے اس سے ایک خاص شخص مراد ہیں جو اخیر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ حضور مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث اور روایات اس درجہ کثرت سے آئی ہیں کہ درجہ تواتر کو پہنچے ہیں کہ حضرت مہدی کا نام ہوگا، ان کا حلیہ کیا ہوگا، ان کی جائے ولادت کہاں ہوگی، ان کی جائے ہجرت اور جائے وفات کہاں ہوگی، کیا عمر ہوگی، اپنی زندگی میں کیا کیا کریں گے، کتنی مدت تک ان کی سلطنت اور فرما روائی رہے گی۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی موت پر اس کی جانشینی کے مسئلے پر اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائے گا اور یہ مہدی ہوں گے، اور اس اندیشے سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے کہ کہیں ان کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے، مگر لوگ ان کے انکار کے باوجود ان کو خلافت کے لیے منتخب کریں گے۔ چنانچہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیت اللہ شریف کے سامنے ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے، پھر ملک شام سے ایک لشکر ان کے مقابلے میں بھیجا جائے گا، لیکن یہ لشکر بدع نامی جگہ میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پس جب لوگ یہ دیکھیں گے تو ہر خاص اور عام کو دور دور تک معلوم ہو جائے گا کہ یہ مہدی ہیں۔ چنانچہ ملک شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بیعت کریں گی۔ پھر قریش کا ایک آدمی جس کی ننیھال قبیلہ کے کلب میں ہوگی آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ آپ بنو کلب کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجیں گے، وہ ان پر غالب آئے گا، اور بڑی محرومی ہے اس شخص کے لیے جو بنو کلب کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ حضرت مہدی علیہ السلام خود مال تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے موافق عمل کریں گے۔ خلافت کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام 7 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام خلیفہ ہونے کے بعد تمام روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام جب مدینہ سے مکہ آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی، یہ خدا تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا کوئی متعین وقت نہیں بتایا گیا، البتہ احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا ظہور قیامت کی ان بڑی علامتوں کی ابتدائی کڑی ہے جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، اور ان کے ظہور کے بعد قیامت میں زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ مدینہ طیبہ میں ان کی پیدائش اور پرورش ہوگی، مکہ مکرمہ میں ان کی بیعت خلافت ہوگی، اور بیت المقدس ان کا ہجرگاہ ہوگا۔ ان کی خلافت کے 7ویں سال کانا دجال نکلے گا اور اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں گزریں گے،
اور 49 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی آمد کے قبل دنیا میں جو ظلم و جور ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اقتدار میں آنے کے بعد زیر اثر علاقے میں وہ عدل و انصاف قائم کریں گے، نا انصافی کو نیست و نابود کر دیں گے، اور اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ جہاد اور دجال کے قتل میں حضرت مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا تعاون کریں گے۔ ان کی کفار کے ساتھ خون ریز جنگیں ہوں گی۔ ٹھیک نماز فجر کے بعد دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور فجر کی نماز حضرت مہدی علیہ السلام کے اقتدار میں ادا کریں گے۔ نماز کے بعد دجال کی طرف رخ کریں گے اور دجال بھاگ کھڑا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا تعاقب کریں گے اور اسے باب لد پر قتل کر دیں گے۔ دجال کا لشکر تہہ ہو جائے گا اور یہودیت اور نصرانیت کا ایک ایک نشان مٹا دیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ بنت مریم اور حضرت مہدی علیہ السلام دو الگ الگ شخصیات ہیں۔ عہد صحابہ و تابعین سے لے کر اس وقت تک کوئی اس کا قائل نہیں ہوا کہ نازل ہونے والا مسیح اور ظاہر ہونے والا مہدی ایک ہی شخص ہوگا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں اور حضرت مہدی علیہ السلام امت محمدیہ کے آخری خلیفہ راشد ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔